وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک لفظ آپ کے کانوں میں پڑا ہوگا یا آپ نے اب تک سنا ہو یا نہ سنا ہو، جل پرلے، جس کا ذکر قرآن مجید سے لے کر جتنی دھارمک پستکیں ہیں سب میں ہے. خاص کر ہمارے ہندو بھائیوں کی جو پستک ہے پران، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اس میں آگے جا کر آپ کو بتلاؤں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کس پستک کے اندر جل پرلے کا ذکر ہے. میں آپ کو سب سے پہلے جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جل پرلے کیوں آیا، کب آیا. یہ دو باتیں سمجھنا ہے. یہ دو سوالات ہیں، دو سوالات کے جوابات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جل پرلے کیوں آیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ سب سے پہلے انسان، پوتر قرآن کے اندر سورت نمبر 2 کے اندر 2 پیج کے بعد آپ کو یہ بات ملے گی کہ سب سے پہلے انسان، جس کو پوتر قرآن میں آدم کہا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو اس سنسار کی جتنی چیزیں تھی سب میں سب سے بڑا اسٹیٹس، سب سے بڑا درجہ ان کو دیا. اور ان کو دینے کے بعد جتنی چیزیں تھی اس وقت کی، سب سے مالک نے یہ کہا کہ ان کا آدر کرو، ان کا سمان کرو. تو اس وقت شیطان نے یہ کہہ کر نکار دیا تھا کہ میں اس انسان کا سمان نہیں کر سکتا ہوں، اس کا آدر نہیں کر سکتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں بڑا ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کا آدر نہیں کر سکتا. تو مالک نے اسے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی وقت سے یہ ٹھان لی تھی کہ میں اس انسان کو ذلیل کروں گا. اور ذلیل کرنے کے لیے اس نے کیا راستہ اپنایا وہ سمجھنا ہے. اس نے یہ راستہ اپنایا کہ انسان کو انسان کے سامنے لا کر جھکایا کہ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائے اور مورتیاں بنا کر اسی کے سامنے انسان کو جھکا. اور ایسا ہی کیا. کیا کیا؟ جو سب سے پہلے انسان تھے آدم، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا شیس. ان کے بعد 5 نیک بندے گزرے ہیں جن کا نام پوتر قرآن کے اندر ایک سورت ہے، سورہ نوح، 71 نمبر کی سورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 5 نیک بندے تھے، وہ مر گئے. جب مر گئے تو بہت زیادہ پریشان تھے یہ لوگ کہ یار یہ اچھے لوگ چلے گئے، اب ان سے تعلق کیسے ہمارا باقی رہے. تو شیطان نے ان سے یہ کہا کہ ان کی مورتیاں بناؤ اور مورتیاں بنا کر گھروں میں رکھو، اور صبح شام ان کا جو ہے درشن کرو، ان کا دیدار کرو. اب یہ صبح شام ان کا درشن کر رہے ہیں. اب یہ جب مر گئے، ان کی جب پیڑھی نہیں آئی تو نئی پیڑھی سے شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا خدا ہے، یہی تمہارا ایشور ہے، یہی تمہارا خالق ہے. بہرحال تو پھر اس طرح ان لوگوں نے ان 5 لوگوں کی پوجا شروع کر دی. جب ان 5 لوگوں کی پوجا شروع کر دی تو ظاہر سی بات ہے انسان ذلیل ہو گیا. شیطان خوش ہو گیا کہ میں نے تو چاہا ہی تھا انسان کو ذلیل کرنا، اور انسان کو انسانوں کے سامنے لا کر انہی کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے لا کر میں نے کھڑا کر دیا اور جھکا دیا. شیطان جب خوش ہوا، اس طرح اس دھرتی پہ جب مورتی پوجا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک منی کو، ایک رشی کو، جن کا نام تمام پستکوں میں جتنی دھارمک پستکیں ہیں اس میں ملے گا، نوح، ان کو بھیجا. انہوں نے آ کر بہت سمجھایا لوگوں کو کہ بھائی ایک اللہ کی پوجا کرو، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا مت کرو. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. 100 یعنی 100 سے کم لوگوں نے ان کی بات کو سویکارا، اپنایا، باقی سب مورتی پوجا میں رہے. تو اس وقت جل پرلے آیا، جس کو اردو میں سیلاب کہا جاتا ہے، پانی کا طوفان آیا. اور اس وقت جتنے ایک مالک کو چھوڑ کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے، سب پانی میں ڈوب گئے، سب مر گئے. صرف 100 سے اندر کے افراد جو ہیں وہ بچ گئے. اس کا ذکر ہندو بھائیوں کی جو کتاب ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے متسیہ پرانا
अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 29 से लेकर 35 तक आपको ये बात उनकी पुस्तक में भी मिलेगी। और इससे हमें ये बहुत बड़ा पाठ मिलता है कि जब तक इस धरती पर एक मालिक की पूजा हो रही थी, इंसान जो है इज्जत के साथ जी रहा था, और जैसे ही उसने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की पूजा शुरू की तो उसने अपने आप को जलील कर दिया और शैतान खुश हो गया। इस तरह जो है जल प्रलय आया और पूरी इंसानियत तबाह हो गई। इसलिए आज भी जरूरत है कि हम एक ईश्वर की, एक अल्लाह की पूजा करें, एक अल्लाह के सिवा अपने हाथों से बनाई हुई किसी चीज की इबादत न करें। मालिक हम सबको सही समझ अता फरमाए।